اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا، خوب آپ نے اس کی مشق بھی کی ہوگی، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو دوستو، سبق ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 274 تک، اور آج انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 276 تک۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی طرح دوستو خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ الذين يأكلون الربا، الذين، تو یہاں پر یہ ذال ہے، تو ذال اور زا کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے، کیونکہ ذال کا مخرج الگ ہے اور زا کا مخرج الگ ہے، تو اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو یہاں پر اگلا لفظ آپ نے خوب غور سے دیکھنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یأکلون الربا، یأکلون الربا، تو اس لفظ کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، یأکلو۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یاکلو، یاکلو نہیں پڑھنا بھئی، یا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ یأکلون الربا، تو را کے نیچے زیر ہے، تو اس کے لیے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ یأکلون الربا لا یقومون، لا، اس لا کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لا یقومون، لا یقومون نہیں پڑھنا بھائی، یہ لا ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ لا یقومون الا، الا، اس لفظ کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس پر سے پڑھتے ہیں ایلا، ایلا نہیں پڑھنا بھائی، الا ہے، الا۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، من المس، یہ سین ہے اور سین کے اوپر شد ہے، تو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر شد ہو تو وہاں پر وہ دو حرف پڑھے جاتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا من المس، من المس ایسے پڑھیں گے تو پھر اس صورت کے اندر یہ سین مشدد نہیں پڑھی جائے گی، تو اس لیے آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا، تو یہ قاف موٹا ہے، تو قاف اور کاف کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے۔ اسی طرح یہ واو مدہ ہے اور اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ قالوا انما البيع، بیع
یہ یا حروف لین میں سے ہے تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ انما البیع مثل الربا، را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو علامت موجود ہے میم، تو اس کے سامنے لکھو وقف لازم، تو وقف لازم کا مطلب ہے کہ ہر حال کے اندر آپ نے یہاں پر رکنا ہے، تو یہاں پر یہ علامت ہو میم والی تو وہاں پر آپ نے ہر حال کے اندر رکنا ہے۔ انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع، تو واو کے بعد حمزہ ہے اور اس کے بعد پھر ہا ہے، تو آپ نے دونوں کو جو ہے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، حمزہ کو اور ہا کو، ایسے نہ ہو کہ ہا کو بھی آپ حمزہ پڑھنے لگ جائیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، تو یہ لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ، تو اس کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس لیے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، موعظۃ، یہ واو یہ حروف لین میں سے ہے تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، من ربہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر یا الٹا پیش تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، تو جس وقت آپ وقف کریں گے تو یہ ہا واضح طور پر ادا ہونی چاہیے۔ ومن عاد، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے عین حروف حلقی میں سے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، تو یہاں پر یہ قاف ہے اور آگے لفظ اللہ کو پر کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو جو لفظ بار بار آتا ہے تو اس کو آپ ایک مرتبہ ٹھیک کر لیں تو پھر جہاں پر بھی وہ لفظ آئے گا تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کفار، تو را کے نیچے دو زیر ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طرح آگے ثا ہے، ثا اور سین کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس بھائی کو جو بات سمجھ نہ آئی وہ کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔